الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قصص الانبیاء اور میں آپ کا اپنا عبید صادق۔ آج جس قصے پر ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے۔ آج کا قصہ ہے کہ قوم نے جب خود ہی عذاب کی طلب کی، تو جس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی باتیں تھیں جس پر قوم نے عذاب مانگا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا ہم جواب دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ تو صدیاں گزرتی گئی، حضرت نوح علیہ السلام اپنی محنت پہ قائم رہے اور محنت کرتے رہے کہ لوگوں کو سیدھی راہ کا بتاتے رہے، لیکن لوگ نہیں تھے مان رہے۔ ان کا صبر جو تھا وہ انتہا کا تھا، لیکن جو تو لوگ تھے وہ گمراہی کی جو تھے وہ پیک لیول پہ چلے گئے تھے، ان کو سمجھ نہیں تھی لگ رہی تھی۔ اور ایک نسل کے لوگ اپنی دوسری نسل میں یہ بات جو ہے وہ منتقل کر دیتے تھے کہ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات پر توجہ نہیں کرنی۔ جب بچے حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں سنتے تو ان کے والد ان کو منع کرتے تھے کہ ان کے پاس نہیں بیٹھنا، ان کی باتوں پر توجہ نہیں کرنی، ان پر کوئی فوکس نہیں کرنا۔ پھر وہ بچے ان سے دور ہو جاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، کیونکہ وہ ڈراتے تھے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا۔ تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ اگر آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو آپ کریں، ہم آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ کریں۔ تو ان کا جو رسپانس تھا وہ یہ کہتے تھے کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں آپ کو سیدھی راہ دکھا سکوں، اور نہ ہی میں تم کو گمراہ کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میں تم لوگوں کو سیدھی راہ دکھا سکتا ہوں۔ یہ تو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس کو چاہے وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے اور جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اگر میں تم لوگوں کو سیدھی راہ پر لانا چاہوں اور اگر اللہ نہ چاہے تو تم نہیں آ سکتے، اور اگر کوئی تمہیں گمراہ کرنا چاہے تو وہ تمہیں نہیں کر سکتا۔ جو چیز اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور کوئی کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور نقصان یا آزمائش بھی آتی ہے تو اس میں بھی اللہ کا کچھ کرنا ہوتا ہے، کچھ راز ہوتا ہے جو کہ اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ ہم تو کمزور ہیں، خطا کار ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے جو لوگ تھے، قوم تھی، انہوں نے پھر جو ہے عذاب مانگا ہوتی کہ آپ تو ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، بس صرف باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ ایسا کر کے تو دکھائیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں صرف تم تک پیغام پہنچا سکتا ہوں، سیدھی راہ دکھانا یا گمراہ کرنا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور اسے بہتر پتہ ہے کون ہدایت کے قابل ہے اور کون گمراہی کے قابل ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ آج کا قصہ اختتام کو پہنچا۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔